الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن و کافر، اسلام و کفر، جنت و جہنم اور ثواب و عذاب، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسلام اور کفر ایک جیسا نہیں، جنت اور جہنم ایک جیسی نہیں، ثواب اور عذاب ایک جیسا نہیں، مومن اور کافر ایک جیسے نہیں۔ اب اسی چیز کو مزید بیان فرمایا کہ حق کو قبول کرنے والے اور حق قبول کرنے سے انکار کرنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اور زندے اور مردے برابر نہیں، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور اے حبیب، جو لوگ قبروں میں ہیں، دنیا سے جا چکے، آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو۔ آیت مبارکہ کی مراد یہ ہے کہ فرمایا کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں۔ یہ زندہ اور مردہ کون ہیں؟ جو حق کو قبول کرنے والا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو حق سے انکار کرنے والا ہے وہ مردے کی طرح ہے۔ جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں، اسی طرح یہ دو افراد بھی برابر نہیں۔ اب جس کو حق سن جاتا ہے اور جو حق کو قبول کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ ہی اسے سناتا ہے، اللہ ہی اسے حق قبول کرواتا ہے۔ کس معنی میں؟ کہ وہ بندہ اپنی طرف سے قبول حق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تخلیق فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے حبیب، جو لوگ قبروں میں ہیں، دنیا سے جا چکے، آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ جو قبروں میں جا چکے، آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ قبروں والے اگر سنتے ہیں تو انہیں اللہ سناتا ہے، کوئی دوسری ہستی یا کوئی دوسرا شخص اپنے طور پر ان کو نہیں سنا سکتا۔ مثلا اگر ہم زندہ بھی سنتے ہیں تو ہمیں مخاطب کرنے والے نہیں سناتے، سناتا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ہمارے کان کسی بات کو قبول کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ تو یہاں اس کی نفی نہیں ہے کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نفی ہو نہیں سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں بڑی واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ وہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ قبرستان جاتے تو آپ قبر والوں کو سلام کہتے۔ اسی طرح ہمیں آپ نے یہ طریقہ بتایا کہ جب ہم قبرستان جائیں تو ہم جا کے سلام کہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یا دوسرے الفاظ ہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ اب ہمیں قبرستان جا کر سلام کرنے کا جو فرمایا گیا، اگر وہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیں سلام کرنے کا فائدہ، ہمارا سلام کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتے ہیں تبھی تو ہمیں سلام کرنے کا کہا گیا، ورنہ ہم جا کے دیواروں کو تو سلام نہیں کرتے کہ میں اٹھوں اور اٹھ کے صبح اپنے آئی پیڈ کو سلام کرنا شروع کر دو، السلام علیکم آئی پیڈ صاحب، ایسا نہیں۔ تو اسی طریقے سے قبرستان جا کے سلام کرنے کا کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلام کو سنتے ہیں تبھی سلام کرنے کا کہا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس پلٹتے ہیں تو میت
ان دفن کرنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتی ہے. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، خفقہ نعالہم، کہ واپس جانے والوں کے پاؤں کی جو آہٹ ہے، قدموں کی آہٹ ہے، وہ میت اسے سنتی ہے. تو سننا تو ثابت ہے. اب یہ ہے کہ یہ سناتا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سناتا ہے. اور تو اب یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر نہ سنتے ہوتے تو پھر حدیث مبارک میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ حدیث میں تو یہ بیان ہوا کہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں، وہ ان کے سلام کو سنتے ہیں، انہیں سلام کرنے کا فرمایا گیا. تو یہاں جو نفی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے تم انہیں نہیں سنا سکتے، اس سے مراد اصل تو اس سے مراد وہ قبروں والے ہیں بھی نہیں. اس سے مراد ہیں کہ جو کفر کے گھڑے میں پڑے ہوئے، جو کفر کے گڑھے میں پڑے ہوئے، ان کو آپ نہیں سنا سکتے. اور ان کو تشبیہاً جو ہے انہیں من فی القبور کے ساتھ بیان کیا کہ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. تو جو قبروں میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے سے مراد یہ ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نہیں سنتے، فرمایا تم انہیں نہیں سنا سکتے. تو لہذا جو نفی ہے وہ اسماع کی ہے، سمع کی نہیں. سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں. سنتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے. اور اگلی آیت میں اسی بات کی مزید تائید بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر اصل تو من فی القبور یعنی قبروں والے مراد ہی نہیں، کیونکہ بات تو چلی ہے حق سننے سنانے کی، تو کلمہ مردوں کو تھوڑی پڑھانا ہے، اور ایمان کی دعوت اور توحید کی دعوت مردوں کو تھوڑی دینی، تو زندوں کو دینی ہے. تو من فی القبور کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو من فی القبور جو ہے وہ ہیں جو کفر کے گڑھے میں پڑے ہوئے، اور تشبیہاً جو ہے انہیں من فی القبور کے ساتھ بیان کیا گیا. تو آگے فرمایا ان انت الا نذیر، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو. تو یہ جو ڈر سنانا ہے کہ ایمان قبول کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ مردوں کو تو نہیں بولنا ہوتا، یہ زندوں کو بولنا ہوتا ہے. تو لہذا اصل من فی القبور آیت میں جو ہے اس سے مراد ہی وہ لوگ ہیں جو حق قبول کرنے کے اندر مردوں کی حیثیت اختیار کر گئے. کہ جیسے مردہ اب حق قبول نہیں کر سکتا، وہ 1000 مرتبہ سن بھی لے لیکن حق نہیں قبول کر سکتا، اسی طرح یہ جو زندہ لوگ ہیں جو ظاہراً زندہ ہیں لیکن حق قبول کرنے کے اعتبار سے یہ مردہ ہو چکے. تو یہاں پر ان کا بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت، اور ہر قوم کو اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت پہنچتا ہے، اور سابقہ قوموں کا ایسے معاملات میں رد عمل کیا ہوا اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ باتیں ارشاد ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو. دو باتیں ارشاد ہوئیں. پہلی بات تو فرمائی کہ اے حبیب ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے بھیجا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو منصب ہیں کہ آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں، آپ اللہ کے عذاب کی خبریں بھی سناتے ہیں. تو آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں. لیکن ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، آپ سے پہلے بھی یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا. آپ سے پہلے بھی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر سنانے والے جاتے رہے. چنانچہ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے کے اندر ڈر سنانے والا بھیجا. تو یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے اس کے اوپر علماء نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے قوموں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا. یا تو کسی قوم کی طرف
اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور یہ نبی کا نمائندہ ان کے پاس آیا، لہذا کیا اب یہ چین ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی بستیاں آبادیاں ہیں، ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈر سنانے والا ضرور بھیجا ہے، خواہ وہ ڈائریکٹ اللہ کا نبی ہو یا نبی کا نمائندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف بھیجا ضرور۔ لیکن چونکہ ہمیں معلومات سب کی نہیں، ہمیں زیادہ تر ان کے بارے میں پتہ ہے جو خطہ عرب میں تشریف لائے، تو جو اس ایریاز کے اندر آئے، شام ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز مقدس ہے، تو ہمیں ان علاقوں کے حوالے سے پتہ ہے کہ قرآن یہاں اترا اور قرآن نے ان کی تفصیلات بیان کر دی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جاپان اور چائنا کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن کو بھیجا ضرور اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہاں پر فرمایا کہ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے والا ضرور بھیجا۔ اب کون سے نبی ان میں تشریف لائے یا کس نبی کے نمائندے ان کے پاس آئے، یہ ہم نہیں جانتے، تو ہمارا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہاں آیا کوئی نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پچھلے 4000 سال کے اندر کون کون بادشاہ ان ملکوں کے اندر آیا، حالانکہ بادشاہوں کی تاریخ تو دنیا والے لکھتے ہی لکھتے تھے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے اندر کون سے بادشاہ جو ہے وہ گزرے ہیں، اور پہلے بادشاہ کون تھا، پھر کون سا ہوا، پھر کون سا ہوا، پھر کون سا ہوا۔ تو جب وہ کہ جن کے ماتحت لاکھوں کروڑوں لوگ تھے اور وہ ان کے حالات کو جانتے تھے، اس کے باوجود ان کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسولوں کے بارے میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ان کے بارے میں اطلاع نہیں، اور ایسا ہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے پاس، ان قوموں کے پاس کون کون سے نبی آئے، کون کون سے رسول ہے۔ لہذا ہم اپنی طرف سے مقرر نہیں کریں گے کہ بھئی یار فلاں نبی ہے یا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کریں گے، ورنہ اب آج کل بہت سارے لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو لے کر وہ اپنی طرف سے تعینیں شروع کر دی، بعد نے معاذ اللہ اس کو گوتم بدھ کو بھی جو ہے وہ بنا دیا کہ یہ بھی جو ہے وہ نبی تھا اللہ تعالیٰ کا یا ہوگا، بعد نے دو چار اور اس طرح کے جو معروف نام ہیں ہندوستان کے اندر یا چائنا وغیرہ کی طرف یا ادھر ایران کی طرف، تو ان کو بھی جو ہے وہ نبیوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں، یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اللہ کا جو نبی ہے اسے نہ ماننا کفر، اور جو نبی نہیں ہے اسے نبی سمجھنا کفر۔ اب آپ دیکھ رہے کتنا بڑا معاملہ ہے، جو نبی نہیں ہے اسے یہ کہنا کہ یہ نبی ہے، یہ بھی کفر، اور جو نبی ہے اس کی نبوت کا انکار کرنا، یہ بھی کفر۔ تو لہذا جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، احتمال ہے، ہم سکوت کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی، کیونکہ نصوص سے اور دلائل سے ان کے بارے میں ثابت نہیں۔ لہذا اس طرح کے معاملات میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، ان کے اندر خاموشی میں حکمت ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بولتے پھرے نہیں یار یہ نبی ہو سکتا ہے، نہیں۔ جو قرآن کے اندر جن کے نام آ گئے، تقریباً غالباً 19 ہستیاں ہیں جن کے نام ہے قرآن پاک میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساروں کے بارے میں اشارہ ملتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کہ جو نصوص سے، دلائل شریعت سے ہمیں نہیں پتہ، تو ان کے بارے میں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ پیدا کیا گیا، اور ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کی گئی۔ انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ ان کا میٹر ہے، لیکن ہر قوم کی رہنمائی کی گئی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور اگر یہ لوگ اے حبیب تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی کتابیں لے کر آئے، پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو میرا انہیں ناپسند کرنا کیسا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ ان کو تبلیغ فرماتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے حق قبول نہیں کریں گے، لہذا ان کے نہ ماننے پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں
اور غم نہ کریں، کیونکہ یہ سلسلہ بھی ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ جیسے یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول آتے تھے، تو یہ سلسلہ بھی ہمیشہ سے یہ ہے کہ ان کو جھٹلایا بھی جاتا تھا۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی جھٹلایا گیا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کی تکذیب بھی ہوتی رہی۔ تو فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے، روشن دلیلیں لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، صحیفے لے کے آئے، کتابیں لے کر آئے، لیکن ان کی قوم نے، ایک تعداد تھی جنہوں نے ان کو نہیں تسلیم کیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر میں نے ان کی گرفت کی، ان کافروں کی گرفت کی جنہوں نے میرے نبی اور رسولوں کو نہیں مانا۔ تو فرمایا کہ پھر میرا ان پر نکیر کرنا، میرا انہیں ناپسند کرنا، یہ کیسا ہوا؟ یا انہوں نے جو میرا انکار کیا تو یہ ان کا انکار کرنا کیسا ہوا اور اس کا کیسا انجام ہوا؟ یہ پچھلی قوموں کے عذاب اور ان کے احوال کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اس کی قدرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ والے راستے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ سیاہ، بہت ہی سیاہ ہیں، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا، بخشنے والا ہے۔ یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تنوع کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک ہی طرح کے مظاہر پیدا نہیں فرماتی، بلکہ ان میں اتنا تنوع ہے، اتنی ورائٹی ہے کہ آدمی جتنا قدرت الہی کے سوچنے میں گہرائی میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہی زیادہ آشکار ہوتی، مظاہر قدرت اس کے سامنے اتنے ہی زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیزیں بیان فرمائی، پہلی بات تو فرمائی کہ آسمان سے پانی کا اتارنا اور اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کرنا۔ اب ان دو باتوں میں علم کا سمندر ہے اور ایک غور و فکر کرنے کا بے پناہ مواد اس کے اندر موجود ہے۔ تو کیسے؟ پہلے نمبر پر تو آسمان سے پانی کا اترنا۔ اب وہ پانی کیسے اترتا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے؟ تو جو آبی نظام کا سسٹم ہے، جو بارش کا سسٹم ہے، تو اب اس کے اوپر جتنا غور کرے تو آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ کہاں سمندر سے پانی اٹھتا ہے، کہاں وہ بھاپ بن کے جو ہے وہ ہواؤں کے دوش پہ سفر کرتا ہے، وہ جمع ہوتے 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 بھاری ہوتا ہے، بھاری ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ قدرت الہی سے وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر وہی سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی سائیکل چلتا ہے، وہ پانی دوبارہ زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے، وہ پانی دوبارہ سمندروں سے پانی پھر جو ہے وہ بخارات کی صورت میں اٹھتا ہے، پھر وہ بادلوں میں بدلتا ہے، پھر وہ بادل برستے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کائنات کا، اس کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے ذریعے پھل نکلتے ہیں زمین سے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ پانی تو ایک ہے، بارش کا پانی ایک ہے، اس کی کچھ جنس نہیں بدل جاتی، اور زمین میں جو فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، جو پھل پیدا ہو رہے ہیں، وہ ہزار قسم کے۔ یہاں آم کا باغ ہے، ساتھ میں امرود کا ہے، ادھر اورنج کا ہے، آگے سیب کا ہے، اس سے آگے کیلوں کا ہے، ادھر فصلیں اگی ہوئی ہیں، یہ کپاس ہے تو یہ گندم ہے، یہ باجرہ ہے تو یہ تیسری چیز ہے۔ پانی سب کو ایک ہی مل رہا ہے، لیکن اس پانی سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مختلفاً الوانها، رنگ بھی مختلف ہے، نوعیت بھی مختلف ہے، ان کی حیت و ماہیت بھی مختلف ہے، ان کے اثرات و ثمرات بھی مختلف ہے، ان کے نتائج بھی مختلف ہے، ان کے ذائقے بھی مختلف ہے۔ پانی ایک ہے تو انگریڈینٹس جو ہیں، جو اس کے اجزاء عناصر بنتے ہیں، وہ تو ایک ہیں کہ ان کے اندر پانی ایک ہی جا رہا ہے، لیکن جو نمودار ہو رہی ہیں چیزیں وہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ اب دوسری طرف آپ آ جائیں، پہاڑوں کو لے لیں۔ پہاڑوں کے اندر سفید رنگ کے پہاڑ بھی ہیں، سرخ رنگ والے بھی ہیں، پتھر، لیکن سفید رنگ والے بھی پہاڑ ہیں، سرخ رنگ والے بھی پہاڑ ہیں،
اور ان میں کچھ دھاری دار ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ سیاہی کے اندر بہت ہی سیاہ ہیں. تو کبھی جہاز کے اندر سفر کریں اور نیچے جو ہے وہ پہاڑوں کا منظر دیکھیں تو بڑا حیرت انگیز مناظر سامنے آتے ہیں. بلکہ میں آپ کو عرض کروں گا، اگر مدینہ منورہ آپ کا سفر ہو، بائی ایئر سفر ہو، تو آپ نیچے دیکھیں، مدینہ منورہ سے پہلے پہاڑ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا پہلے 15 20 25 منٹ پہلے ہلکے ہلکے سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اتنے سیاہ ہوتے ہیں کہ بالکل سیاہ پہاڑ نظر آتے ہیں. آگے جا کے دوبارہ وہی جو نارمل پہاڑ ہیں بھورے سے اور خاکی سے رنگ کے، وہ والے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ایسی عجیب پیدا کی ہے، اس کے اندر ایسے تنوع رکھا ہے، اس میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں کہ اگر وہ ساری دنیا کو آپ یوں اکٹھا کر کے ذرا ایک ٹیبل کے اوپر رکھ کے دیکھیں اور پہاڑوں کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے کیسے رنگ جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب قدرت الہی کے کرشمے. پھر اس کے بعد فرمایا انسانوں میں دیکھ لیں، جانوروں میں دیکھ لیں اور چوپایوں میں دیکھ لیں، مختلف رنگ ہیں. انسانوں اور جانوروں کے اندر باہمی رنگ بھی مختلف ہیں. اب اس میں کیا ہے، جانور دیکھیں تو ہر جانور جدا جدا ہے، انسان ان سے جدا ہے. اب پھر انسانوں کو لے لیں، انسانوں میں اتنا تنوع ہے، رشیا والوں کی شکلیں اور ہیں، چائنا والوں کی اور ہیں، جاپان والوں کی اور ہیں، انڈونیشیا ملائیشیا والوں کی اور نکلیں گی، بنگلہ دیش میں کچھ اور صورتیں ہو جائیں گی، انڈیا میں اور ہے، پاکستان تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہوگا، عرب دنیا میں نکل جائیں گے تو اور شکلیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. یہاں سے چلتے چلتے اب ترکی پہنچ جائیں، وہاں کی شکلیں کچھ اور ہو جائیں گی. اس کے بعد یورپ نکل جائیں، یورپ کے اندر آپ کو جو ہے وہ انگلینڈ والوں کی شکلیں کچھ اور ہے، جرمنی والوں کی آنکھیں تھوڑی سی آپ کو ہٹ کے ملیں گی، فرانس والوں کی تھوڑی سی ہٹ کے ملے گی. جو لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں تو وہ شکل دیکھتے ساتھ ہی بول دیتے ہیں یہ جرمن ہے، یہ فرنچ ہے، یہ انگلش ہے، یہ جو ہے وہ فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے. بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ شکلیں دیکھ کے وہ علاقہ تک بتا دیتے ہیں. یعنی پاکستان کو اگر لے لیں، اب پاکستان کے اندر بلوچوں کی شکلیں اور ہوں گی، کشمیریوں کی اور ہوں گی، پٹھانوں کی اور ہوں گی، پنجابیوں کی اور ہوں گی، اور اس کے اندر بھی بعض اوقات علاقے کی ڈیٹیل تک چلے جاتے ہیں کہ جناب یہ میاں والی کا لگ رہا ہے، یہ سرگودے کا لگ رہا ہے، یہ ڈیرہ غازی خان کا لگ رہا ہے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا لگ رہا ہے. یہ جو تنوع ہے کہ کیا کیا یعنی اس کے اندر باریکیاں ہیں آخر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. حالانکہ سب کی پیدائش کا سلسلہ تو ایک ہی ہے، سب کا تولد کا جو ہے وہ طریقہ کار تو ایک ہی ہے، لیکن تنوع ہے. اچھا پھر ایک انسان کے اندر اتنے تنوع اور اتنے تغیرات ہیں. ہمارے ہی بدن میں کتنے رنگ ہیں، ہمارے بالوں کا رنگ اور ہے، ہماری کھال کا رنگ اور ہے، پھر ہمارے چہرے کی کھال اور ہے، ہماری ٹانگوں کی کھال اور ہے، ہماری ہاتھوں کی کھال اور ہے، ہمارے بازوں کی کھال اور ہے، ہمارے سینے کا رنگ اور ہوتا ہے، ہماری پیٹھ کا رنگ اور ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا رنگ اور ہے. آنکھوں کے اندر بھی دو رنگ ہیں، سفید ہے اور سیاہ ہے. پھر اس سیاہی کے اندر بھی دائرے ہیں، ان میں بھی ایک براؤنش ہے، اس میں جو ہے وہ براؤنش کے اندر کچھ اور رنگ بھی ہوتا ہے، گہرا بھی ہوتا ہے. تو اب آنکھ کو غور کرے تو اس کے اندر ہی ایک جہان آباد ہے پورے کا پورا. پھر ہمارے ہونٹوں کا رنگ اور ہے، اور ہمارے دانتوں کا رنگ اور ہے، ہماری زبان کا رنگ اور ہے. تو یہ ایک انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے رنگ بھر دیے. تو فرمایا اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں. یہ سب قدرت الہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں. تو جو صاحب فکر ہے، جو صاحب تفکر ہے، صاحب عقل ہے، جب وہ قدرت الہی کی کسی ایک شے میں بھی غور کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک جہان کھل جاتا ہے، ایک دنیا کھل جاتی ہے. آپ کبھی، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کبھی آنکھ کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دیں. ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک آنکھ کے اندر کیسے کیسے اپنے نظارے دکھاتی ہے. اب اس کے بعد آنکھ کے بارے میں، آنکھ کا جو دنیا کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہے نا، اب اس کے بعد جا کے پوچھ لیں آنکھ کی بیماریاں کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، اور اس کا نظام کیسے چلتا ہے. یہ مثلا یہ گلاسز ہیں، ہم گلاسز لگاتے ہیں، مثلا اب میری نظر جو ہے وہ دور کی کمزور ہے، میں نے گلاسز لگایا، مجھے صحیح نظر آتا ہے. تو کیوں صحیح نظر آتا ہے؟ میں اتارتا ہوں تو مجھے دھندلا نظر آتا ہے، لگا لیتا ہوں تو مجھے صحیح نظر آتا ہے. اچھا یہ میرے گلاسز جتنے نمبر کے، مثلا 4 نمبر کے، یہ میں 5 نمبر لگا لوں تو مجھے پرابلم، میں 3 نمبر لگاؤں تو مجھے پرابلم، میں 4 ہی لگاؤں گا تو صحیح ہوگا.
وجہ یہ ہے کہ میری آنکھوں سے جو ریز نکلتی ہیں جن کے ذریعے میں دیکھتا ہوں، وہ ریز جب کسی چیز سے ٹکرا کے آتی ہے جس سے مجھے نظر آتا ہے، تو اس کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، ایک ایرینا کا ایک پورا سسٹم ہے یہ دیکھنے کا، کہ جو رو پلٹ کے آتی ہے اور وہ جس سے ہم دیکھتے ہیں، وہ پتلیاں تھوڑی سی پھیل جائیں تو آنکھوں میں اور پرابلم ہے، وہ پتلیاں سکڑ جائیں تو آنکھوں میں دوسرا پرابلم آ جاتا ہے۔ گلاسز اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ جو ریز جو ہے وہ تھوڑی سی آگے جاتی ہے یا تھوڑی سی پہلے گر جاتی ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ ایکوریٹ رکھتا ہے، یہ گلاسز اس کو ایکوریٹ رکھتے ہیں۔ اب یہ جو گلاسز کے اندر یہ صلاحیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، اور وہ جو آنکھوں کی ریز کا جانا اور پرفیکٹ اپنی جگہ پہ جا کے لگنا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں جو ہے وہ گرنا ہے، تو یہ بھی ایک پورا نظام ہے۔ اب اس میں جتنا غور کرتے جائیں گے آپ کے سامنے اتنی چیزیں نظر آتی جائیں گی۔ ہمیں ایک طرف تو صرف وہ نظر آتا ہے جو سامنے، ایک طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں سورج بھی نظر آتا ہے، ہمیں سورج نظر آتا ہے، سورج کروڑوں میل دور ہے۔ اب وہ کروڑوں میل دور کی چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ہم جناب یہ 1 فٹ کے فاصلے پر جو چیز ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو آنکھ کے اندر ہی غور کریں تو اتنا کچھ کھل جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قدرت الہی جو ہے یہ اس کے مناظر، اس کے مظاہر اتنے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کی جو ہے وہ پوری گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب ان میں جو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی قدرت کا پتہ چلتا ہے اتنی عظمت پتہ چلتا ہے، جتنی عظمت پتہ چلے گی اتنی خشیت پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ، جتنا خوف پیدا ہوگا اتنا ہی بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ کون سے علم والے؟ کہ جو علم کو اس کے حقیقی جو ہے وہ عطا فرمانے والے کے ساتھ جوڑتے ہیں، ورنہ تو سائنسدان علم تو رکھتے ہیں لیکن دہری ہو جاتے ہیں۔ اب دہریہ ہوا تو یہ حقیقتاً عالم ہی نہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوگی، علماء علم معرفت جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی۔ جتنا ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی گرفت ایسی ہے، اس نے ہمارے لیے نعمتیں ایسی تیار کر رکھی ہیں اور عذاب بھی ایسے تیار کر رکھے، تو ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا ہوگی۔ اس لیے جس عالم کے دل میں خشیت نہیں ہے وہ عالم ہی نہیں۔ جو عالم گناہوں پہ جری ہے اور اس کے دل میں خشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں ہے، تو وہ عالم ہی نہیں۔ وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ کتابوں کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر کتابوں کا اس نے ایک وہ الماری ہے کتابوں کی، ایک لائبریری ہے، عالم نہیں ہے وہ۔ عالم جو عالم مقبول عند اللہ ہے وہ نہیں ہے۔ ٹیکنیکل تو جو تعریف ہے عالم کی وہ تو صادق آ جائے گی، لیکن وہ تھوڑی بننا ہے۔ بننا تو ہے عالم مقبول عند اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول عالم ہے وہ بننا ہے۔ تو وہ ہے جس کے اندر خشیت ہے۔ جس میں خشیت نہیں ہے تو وہ عالم نہیں، اور نہ ہی وہ علماء کے فضائل کا مورد ہے کہ علماء کے فضائل اس کو ملیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صرف علم سے عام طور پر خشیت نہیں آتی، صرف علم سے نہیں آتی۔ اس علم کے اندر غور و فکر کرنے سے، اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے سے، اور اس علم کے ساتھ کسی اچھی صحبت کو اختیار کرنے سے خشیت پیدا ہوتی۔ ورنہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں، ویسے کہ ویسے ہی۔ لیکن اگر علم کے ساتھ اچھی صحبت حاصل ہو، علم کے ساتھ اس پہ عمل کا بھی ذہن ہو، علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی ہو، تو اس کے ساتھ خشیت بھی پیدا ہوتی۔ تو علم بذات خود تو اچھی ہی چیز ہے، لیکن بہت مرتبہ تنہا علم سے ایسا خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھی صحبت، عمل کا ذہن، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کے رکھنا، یہ چیزیں علم کے اندر علم کے نور کو نمایاں کرتی ہیں اور اس کے حقیقی فوائد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی۔ اب اس کے بعد اوپر علماء کا بیان ہوا آیت کے آخر میں، اب علماء کے اوصاف،
علماء کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جنہیں توفیق ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، پوری پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہماری راہ میں، اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، تلاوت قرآن، نماز اور راہ خدا میں خرچ کرنا۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت نے کبھی تباہ نہیں ہونا۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ ایک تجارت کر رہے ہیں، نیکیوں کی تجارت، یہ آخرت کی تجارت کر رہے ہیں، یہ نیکیوں کی تجارت کر رہے ہیں، یہ پازیٹیو میننگ کے اندر، اور یہ وہ تجارت ہے جسے کبھی تباہ نہیں ہونا۔ دنیا کی تجارتوں میں تو اپ ڈاؤن ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، کیپٹل ہی ڈوب جاتا ہے، رأس المال ہی تباہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسی تجارت کرنے والے ہیں کہ جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور طریقے سے ادا کرے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ اب یہاں پر عطا کے اندر بھی دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو عمل کیا، تلاوت کی، نماز پڑھی، راہ خدا میں خرچ کیا، ان تین چیزوں کا اور اس کے علاوہ جو عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بھرپور اجر دے۔ جتنا عمل کیا اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے، لیکن صرف بھرپور نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا۔ ایک آدمی 5 نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ 5 کا پورا پورا ثواب عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف اتنا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کا ثواب 5 نہیں 50 دیتا ہے۔ جماعت سے پڑھے تو فی نماز 25 گنا بڑھ گیا، پھر اس کے ساتھ دیگر چیزوں کی موجودگی میں ثواب اور بڑھ سکتا ہے، وہی نماز مکے میں پڑھی تو 1,00,000 گنا ثواب بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عمل پر وہ جو 10 گنا 100 گنا 700 گنا ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، ان سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ وہ ثواب بھی عطا فرمائے گا جو کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوگا، خاص فضل خدا ہوگا۔ ایک تو ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی، ایک کی جگہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کا ثواب دے دیا، ایک کا ثواب ایک ملا پورا پورا، لیکن 10 ملا تو فضل ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نماز پڑھی، 10 نیکیوں کا ثواب، 700 نیکیوں کا ثواب ملا، لیکن جو ہم نے عمل کیا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو ہمارے کسی عمل کا بدلہ ہی نہیں ہوں گی۔ عمل والا پورشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد خاص فضل الہی شروع ہو گیا کہ جس کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کا خاص اللہ کے فضل کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا انہو غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ قدردان ہے۔ بندہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی قدر فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد کتاب اللہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ
ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ قرآن کی شان بیان فرمائی کہ جو ہم نے وحی بھیجی ہے یہی حق ہے، یہی معیار ہے، اس میں جو بیان ہوا وہ حرف آخر ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اسے قرآن پر پیش کیا جائے گا۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ درست، قرآن اس کی تردید کرتا ہے تو وہ باطل، اور قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے تو پھر اس چیز کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں، تورات انجیل کے اندر آج کل جو تورات انجیل ملتی ہیں، جو بائبل کے نام پہ ملتی ہیں، وہ چونکہ پوری کی پوری تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں، اس میں تحریفیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتابیں نازل فرمائی لیکن لوگوں نے تحریفیں کر دی۔ اب ہمارے سامنے بائبل کی، تورات کی، انجیل کی کوئی چیز آتی تو ہم قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھیں، اگر قرآن کے بیان کے خلاف ہے حقیقتاً تو مسترد، موافق ہے تو مقبول، اور قرآن میں اس کا بیان واضح طور پہ نہیں ہے تو اب اس چیز کو اپنی اس کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ تو جو حق ہے، جو معیار ہے، وہ قرآن، اور قرآن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اسی قرآن کی تعبیر و تشریح ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی تاکہ تم لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، یعنی آپ کے فرامین ہیں اور آپ کا عمل ہے، وہ تبیین قرآن ہے، تبیین قرآن، قرآن کے معانی کو ہی کھول کر بیان کرنا۔ لہذا جیسے قرآن حجت، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حجت ہے۔ ہاں اگر واضح طور پر کسی نص کی صریح خلاف ورزی ہے تو پھر وہ راوی کا قصور ہوگا، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو پھر وہ قطعی طور پہ حق ہے۔ اور قرآن کا فرمایا کہ یہ اپنے اس سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی، پہلے کتابوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیمہ، صحف موسیٰ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن سب کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، لیکن کس بات کی؟ کہ نازل ہوئے، یہ نہیں کہ جو موجود ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اس معنی میں نہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔